الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ خلوص و محبت کے ساتھ عشق میں ڈوب کر گنبد خضرا کو آنکھوں میں بسا کر خلوص و محبت کے ساتھ مدینے والے آقا کی بارگاہ میں جھوم کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور آل رسول کی رسول نبی کی بارگاہ میں پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ماشاءاللہ وہ مقدس مہینہ بھی قریب ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے کہ اس مہینے کے اندر خواجہ خواجگاہ والی ہند عطائے رسول نائب رسول سرکار غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس مہینہ ہے، اور پوری دنیا کے اندر سرکار غریب نواز کی الحمدللہ فاتح ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، بڑے بڑے عاشق، بڑے بڑے غلام غریب نواز کے دنیا کے نہ جانے کس کس کونے کے اندر موجود ہیں۔ تو میرے دوست، ایک یا دو دن ہی بیچ میں ہے، اللہ کی جب مرضی ہو چاند ہو جائے گا، ہے نہیں؟ لیکن یاد رکھیے، آج ہی سے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے ابتدا کری ہے کہ سوانح حیات بڑی ہوتی ہے، اور یاد رکھیے سرکار غریب نواز کی کرامتیں جو دیکھتے ہیں غوث اعظم سرکار کی بڑی بے شمار کرامتیں ہیں، ہے نہیں؟ سرکار غریب نواز کی کرامتیں ہیں، لیکن اتنی کتابوں کے اندر نہیں ملتی ہیں جو ہمارے اسلاف نے بتائیں، لیکن غریب نواز کا کام دین اسلام کے لیے بہت ملتا ہے۔ غریب نواز کا کام دین کے لیے بہت ہے، دین کا کام غریب نواز نے بے انتہا، دنیا جانتی ہے کتنا کام کیا ہے، بے انتہا کام کیا ہے۔ تو اس لیے دوستان محترم، یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، جس کو اتنا سمجھ لیجئے، جس کو آج تک یہ ٹائٹل نہ ملا ہو کسی کو، وہ ٹائٹل کس کو ملا ہے؟ عطائے رسول کا سرکار غریب نواز کو ملا ہے۔ کم بات نہیں، عطائے رسول بن کر کے کوئی ذات نہیں آئی، وہ غریب نواز کی ذات ہے۔ حضرات محترم، یہ عطائے رسول ہے۔ انشاءاللہ وزیز میں اللہ کی توفیق سے چاہوں گا کہ انشاءاللہ پورا مہینہ سرکار غریب نواز کے اوپر کو آپ کو کچھ میں سنانے کی کوشش کروں کہ پوری یہ چشتی خاندان کا سلسلہ کہاں سے چلا، چشتی خاندان ہم کہتے کیوں ہیں، یہ چشتی گھرانہ کہاں سے نکلا، ہے نہیں؟ کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میرے دوستو یاد رکھیے کہ اتنی سی بات ابھی میں بتا جاؤں، لیکن پھر میں آگے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یاد رکھیے، چشتی گھرانے کا سلسلہ جو چلا، وہ چلا تو پہلے سے ہی تھا، ایسا نہیں ہے غریب نواز کے آنے سے چشتی گھرانہ چلا۔ توجہ رہے میری باتوں پہ، چشتی سلسلہ غریب نواز کے آنے سے چلا، چشتی سلسلہ پہلے بھی تھا، لیکن اللہ نے ایسا کرم فرمایا جب سرکار مدینہ نے اس پیارے غریب نواز کو معین الدین کا لقب عطا فرما دیا، اور جب معین الدین کا لقب لے کر کے سرکار غریب نواز اجمیر شریف کی سرزمین پر آئے تو خدا کی قسم چشتی سلسلے کے اندر اللہ اکبر 4 چاند اللہ نے عطا فرمایا نواز جب آئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار غریب نواز سے ہی پھر چشتی سلسلے کا آگے کے لیے آغاز ہوا۔ کیوں؟ آپ جاننا چاہیں گے سرکار غریب نواز کا نام؟ آج آپ کو معلوم تو ہے، پوری دنیا پکارتی ہے معین الدین سرکار غریب نواز، معین الدین غریب نواز، لیکن میں خود اپنے تجربے کی بات بتاؤں کہ میں نے کسی کو سرکار غریب نواز کا جو حقیقی نام ہے وہ نام لیتے ہوئے نہیں سنا۔ کیوں؟ ارے جب جس کو لقب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہو، تو پھر وہ دوسرے نام کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ آپ کا نام میں آپ کو بتا دوں، آپ کا نام
حضرت حسن ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ حسن. آپ کا نام حسن ہے جو والدین کی طرف سے ہے. لیکن جب آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ پکڑ کر خانہ کعبہ کے سامنے لے کر کے گئے اور اللہ اکبر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا پروردگار یہاں تک میں لے کر کے آیا ہوں, اللہ اکبر, کیا پروردگار تو نے اس میرے مرید کو قبول فرمایا؟ یہ خواجہ عثمان ہارونی کے جملے تھے. اتنا کہنا تھا, اللہ کی طرف سے آواز آئی, اے عثمان ہارونی, ہم نے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا. حضرات محترم, معمولی ذات نہیں ہے سرکار غریب نواز. خدا کی قسم کبھی تنہائی کے اندر آپ سرکار غریب نواز کی ہسٹری کا مطالعہ کرنا. کیا ہے سرکار غریب نواز؟ اتنی تکلیف اٹھا کر, اتنی قدم قدم پہ پریشانیاں اٹھا کر سرکار غریب نواز نے اسلام کا پرچم کو لہرایا ہے. اتنا بڑا پرچم سرکار غریب نواز نے اسلام کا لہرایا, قیامت تک دنیا بھول نہیں سکتی. حضرات محترم, یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات, یاد رکھیے ایک بات اور میں صاف کر جاؤں, ہر ولی عالم ہے, ہر ولی عالم ہے, لیکن ہر عالم ولی نہیں ہے. ہر ولی عالم ہے لیکن ہر عالم ولی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کس کو اپنی طرف سے اونڈیل دیا. کبھی سرکار مصطفیٰ کی نگاہیں نبوت نے کمال کے ساتھ میں اس کو علم عطا فرما دیا, کبھی سرکار غوث اعظم نے اس کو عطا کر دیا. یاد رکھیے دوستان محترم, کسی نے مدرسے میں جا کر کے تعلیم کو حاصل کیا حضرات محترم, لیکن یاد رکھیے اللہ نے ہر ولی کو علم سے نوازا. وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو عالم نہ ہو. یہ قاعدہ آپ لکھ کر کے لے جائیے, وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو عالم نہ ہو. اس لیے کہ میرے دوستو, کسی جاہل کو اللہ کی پہچان نہیں ہوتی ہے, پہچان ہمیشہ اللہ کی علم والے, اللہ کی پہچان ہمیشہ علم والے کو ہوتی ہے. اور میرے دوستو, یہ تو غریب نواز ہیں اپنے ماں کے پیٹ سے ہی. میرے دوستو, اللہ نے وہ خوبیاں عطا فرمائی تھیں کہ جب سرکار غریب نواز کا بچپنے کا عالم تھا, آپ کے والد محترم شیخ سید امام غیاث الدین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر ماہنور رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ گھر کے اندر آئے, تشریف لائے وہ سرکار غریب نواز کہ اللہ اکبر, آپ کے بچپن کے اندر ہی کے والد محترم, آپ کے والد محترم سید غیاث الدین رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تھا. میں رفتہ رفتہ انشاءاللہ آپ کو سب بتانے کی کوشش کروں گا, لیکن ابھی میں چیدہ باتیں آپ تک پہنچا دوں تاکہ آپ کا ذہن بنے اور پھر آگے تک آپ کے بات اچھے سے چلے کہ عزیزان ملت اسلامیہ, آپ کے والد کا بچپن میں وصال ہو گیا. اور انشاءاللہ فقیر نامزد آپ کو سلسلہ گنا کے جائے گا غریب نواز کا سلسلہ کہاں سے چلا, کس کی اولاد کس کی اولاد کس کی اولاد, یاد رکھیے. لیکن توجہ رہے, سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا بچپن میں وصال ہو گیا. آپ کی والدہ محترمہ موجود تھی. آپ کو مشہور ہے کہ آپ کا باغ اور پنچکی وغیرہ آپ کے ترکے میں آئین تھی جو آپ کے والد کی تھی. اللہ اکبر, آپ باغبانی کرنے لگے. توجہ, آپ باغبانی کرنے لگے, باغ کو سنبھالتے. اپنے والد کا باغ تھا, بالکل بچپنے کا عالم تھا, بالکل چھوٹے تھے غریب نواز. اور سرکار غریب نواز جب باغبانی کرنے لگے تو اپنے وقت کے مجذوب, جس کو لوگ حضرت ابراہیم قندوسی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں, وہ اپنے ولی کامل مجذوب ابراہیم قندوسی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے باغ میں تشریف لائے. آج کل کا آدمی نہیں تھا کہ جو باغ سے بھگا دیا. والدین کی تربیت لیے ہوئے تھے. سرکار غریب نواز آئے تو بڑا ادب و احترام کیا, اور یہیں سے ایک ادب کا قاعدہ لے جاؤ, جو ادب کرتا ہے وہی وہ کمال بن جاتا ہے, جو ادب کرتا ہے وہی با کمال بن جاتا ہے. آپ نے سنا ہے با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. یاد رکھیے سرکار غریب نواز نے یہیں سے ابتدا کری تھی ادب و احترام کی. والدین کے بعد ابراہیم قندوسی رضی اللہ تعالی عنہ باغ کے اندر تشریف لائے. سرکار غریب نواز نے بڑا ادب و احترام کے ساتھ ان کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد باغ کے کچھ میوے لیے اور لے کر کے آپ کے سامنے حاضر کیا. حضرت ابراہیم قندوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں سے کچھ تناول فرمایا. تناول فرما کے ایک نگاہ
निगाह इब्राहिम कंदोजी ने सरकार गरीब नवाज के ऊपर डाली थी, और डालते ही समझ गए थे ये हम नहीं, आप नहीं, मुफ्ती नहीं, कोई आज का अल्लामा नहीं, इब्राहिम कंदोजी मजसूब कह रहे थे ये बच्चा मामूली बच्चा नहीं है, आने वाले वक्त का ये वो अपने वक्त का बाकमाल वली बनेगा, जिसके ऊपर हाथ रखने वाला कोई बख्तियार काकी बनेगा, कोई निजामुद्दीन औलिया बनेगा, कोई शाबिर पाक बनेगा, तो कोई अपने वक्त का गेसू दराज बंदा नवाज। ये गरीब नवाज मिल्लत इस्लामिया ऐसा ही नहीं मामला। उसी वक्त इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह ने देख लिया था अपनी निगाहें डाल करके, ये मैं क्या देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं मैं इस बच्चे के अंदर। अल्लाह अकबर। आपने मुस्कुराया, मुस्कुरा करके अपनी गठरी में से एक तबर्रुक जिसे कहते हैं निकाला, जो सख्त थी लकड़ी के मुआफिक, निकाल करके सरकार गरीब नवाज को करीब किया। करीब करने के बाद में आधी लकड़ी तोड़ी, तोड़ करके कहा बेटे ये खा लो। सरकार गरीब नवाज ने वो लिया, ले करके जैसे ही चबाना शुरू किया तो बड़ी सख्त मालूम होती थी। आप चबाते, चबाने के बाद जैसे आपने चबाया, बस उस दिन का दिन था। इब्राहिम कंदोजी ने एक निगाह में देख लिया था, अल्लाह तूने ऐसा वली कामिल अता फरमाया है दुनिया के अंदर, एक निगाह में पहचान लिया था ये वो है कि आज ए बच्चे सुन, अल्लाह अकबर। आपने फरमाया था तुझे इस बाग की बागबानी करने की जरूरत नहीं है, तू पूरे दुनिया की बाग की बागबानी करेगा, की बाग की बागबानी। हजरत मोहतरम सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उस लकड़ी को खाया था और खाने के बाद आपका कदम उठा, कहां आज आदमी हल्के में लेता है। मैं अगर तारीख गिनाऊं तो मौजू चेंज हो जाएगा, मैं उस तारीख में जाना नहीं चाहता। सरकार हुजूर आला हजरत से लेकर के और सरकार गौसे आजम तक की आप तारीख उठा करके देखोगे, एक एक वली ने मदरसे में जाकर के तालीम को हासिल किया, एक एक वली ने सरकार के इस सुन्नत को जिंदा किया जो सरकार ने असहाबे सुफ़ा बना करके सहाबा इकराम को तालीम दी थी। सरकार गरीब नवाज अपनी वालिदा माजिदा की बारगाह में आए और आकर के कहा, ए मेरी वालिदा माजिदा। क्या अर्ज करते हैं, मैंने वालिदैन के ताल्लुक से बयान किया था, अर्ज करते हैं ए मेरी वालिदा माजिदा, मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, मैं आलिम बनना चाहता हूं। अरे है, यहीं से सिलसिला गरीब नवाज का चालू हुआ था। आपकी वालिदा ने कहा बेटे बहुत खुशी की बात है, मैं इजाजत देती हूं। कहा मेरी माँ, मेरी वालिदा, अगर आप इजाजत देंगी तो हसन पढ़ने के लिए जाएगा। बस यहीं से इजाजत ली थी। और सरकार गरीब नवाज का वो इलाका याद रखिए, शाइस्तान का इलाका, उज्बेकिस्तान का इलाका है, खरासान का इलाका। आपको मालूम है कौन कौन वहां से गुजरा है? जिसको दुनिया इमाम बुखारी कहती है, इमाम बुखारी भी वहीं के हैं। जिसको लोग इमाम मुस्लिम कहते हैं, इमाम मुस्लिम भी वहीं के हैं। जिसको लोग इमाम दाऊद कहते हैं, इमाम दाऊद भी वहीं के हैं। मैं इतने नाम गिनाऊंगा आपको आप हैरत में पड़ जाएंगे। अल्लाह अकबर, वहीं के सरकार गरीब नवाज, ऐसा इलाका। सरकार गरीब नवाज ने जब तालीम को हासिल करना शुरू किया तो एक लक़ब बता जाऊं मैं सरकार गरीब नवाज का आपको, जहां मदीना शरीफ से आपको जो लक़ब मिला था वो तो है ही, लेकिन जब सरकार गरीब नवाज आलिम बने तो पता है आपको कितना प्यारा लक़ब मिला जो किसी और को ना मिला। याद रखिए मेरे दोस्तों, सरकार गरीब नवाज का लक़ब मुहद्दिस मदीना हुआ। मुहद्दिस मदीना के नाम से आप याद किए जाने लगे। ऐसा नहीं, मुहद्दिस मदीना का मतलब आप समझते हैं, अल्लाह अकबर, अपने वक्त के मुहद्दिस बने सरकार गरीब नवाज। आपको लक़ब मिला तो मुहद्दिस मदीना का लक़ब मिला। मदीना शरीफ का अगर कोई मुहद्दिस है तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सरकार गरीब नवाज को ये लक़ब मिला। हज़रात मोहतरम, जब आपने ये हासिल कर लिया, करने के बाद आप चले आगे। अब इरादा हुआ आपका, कहा कि आप किसी के हाथ में हाथ दिया जाए। अब वो ज़ात जिसको पूरी दुनिया हजरत उस्मान हरवनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से याद करती है, लोग अक्सर हारूनी कहते हैं लेकिन लफ्ज हरवनी है। हजरत उस्मान हरवनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में पहुंचे तो कहा, बोले हुजूर आपके हाथ में हाथ देना चाहता हूं। याद रखिए, पीरी मुरीदी का सिलसिला बताकर गुजरना चाहता हूं। क्या है, आदमी हल्का ना
اللہ نے جس کو پیر مان لیا ہے اور شریعت کی ساری شرائط اس کے اندر موجود ہے تو یاد رکھیے مکمل اس کے پیر کا فیض اس کو ملے گا اور ملتا رہے گا، قیامت تک ملتا رہے گا اس کو۔ یاد رکھیے حضرات محترم، یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیا تھا؟ حضرت عثمان ہرونی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جب دیا تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو۔ قل هو اللہ شریف پڑھنا سرکار غریب نواز نے شروع کری۔ ہمیں یہ باتیں کیسے ملتی ہیں کہ یعنی کچھ برکت ہے جبھی تو آپ نے قل هو اللہ شریف پڑھوائی۔ ارے پورا قرآن موجود تھا، سرکار خواجہ عثمان ہارونی قل هو اللہ شریف پڑھوائیں غریب نواز سے، قل هو اللہ شریف کا ورد کرو۔ قل هو اللہ شریف پڑھتے گئے، کہا تیسرے کلمے کا ورد کرو، تیسرا کلمہ پڑھا، کہا دوسرا کلمے کا ورد کرو، پہلے کلمے کا ورد کرو، اب کہا درود پاک کا ورد کرو۔ ایک ورد کروائے تو سرکار خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اب بتاؤ مجھے نیچے اور اوپر دیکھ کر تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ اتنا کہنا تھا، سرکار غریب نواز نے اوپر نظروں کو اٹھایا تو آسمان تک دیکھ رہے تھے کیا ہے، اور نیچے زمین پر نظر ماری تو زمین تک دیکھ رہے تھے نیچے کیا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا ابھی اور پڑھو، پھر اور پڑھتے گئے، کہا اور پڑھو، ابھی اور پڑھتے گئے، کہا اور پڑھو، اور پڑھتے گئے، پڑھتے پڑھتے اب خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے حسن اب اپنی نگاہیں اٹھاؤ اور مجھے بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے۔ جب سرکار غریب نواز نے اپنی نگاہیں اٹھائی تو عرض کیا، بولے حضور عرش مولا کا دیدار کر لیا ہے، میں نے عرش کا دیدار کر لیا ہے۔ یہ سرکار غریب نواز کی شان ہے، یہ ہماری بات نہیں، خواجہ عثمان ہارونی کے سامنے کی بات کہتے ہیں، بولے حضور عرش مولا کا دیدار کر لیا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے کہا اب نیچے دیکھو۔ جب نیچے دیکھا تو کہا، بولے حضور زمین کی آخری تہ تک دیکھ رہا ہوں، زمین کی آخری تہ تک، جسے تحت الثری کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تحت الثری کو دیکھ لیا۔ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میری دونوں انگلیوں کو دیکھو۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو اٹھایا اور ملانے سے بعد میں کہا جو میری انگلیوں کے اندر یہ خلا ہے، یہ جو خالی جگہ ہے، اس کو دیکھو، اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا کمال ہوگا! اللہ اکبر، نہ پیر کا جواب ہے نہ مرید کا جواب ہے، نہ پیر کی نگاہوں کا جواب نہ مرید کی نگاہوں کا جواب۔ خواجہ عثمان ہارونی نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا، فرمایا بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا خدا کی قسم پیر و مرشد 18,000 عالم کو آپ کی انگلیوں میں دیکھ لیا ہے۔ بولے 18,000 عالم کو آپ کی انگلیوں میں دیکھ لیا۔ حضرات محترم، کسی معمولی ذات کا نام غریب نواز نہیں، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے کہ اللہ نے ان کے در کا غلام ہمیں بنا دیا، ان کے در کا غلام ہمیں بنا دیا ہے۔ حضرات محترم، یہ خواجہ عثمان ہارونی، اللہ اکبر، میں مسلسل ابھی میں چاہتا ہوں کہ غریب نواز پر ہی بیان ہو، میں آپ کے خلیفاؤں کی بھی انشاءاللہ آپ کو تاریخ بتاؤں گا اور آپ کے پیر و مرشد کی بھی آپ کو پوری ایک تقریر بتاؤں گا کہ خواجہ عثمان ہارونی کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک کسی ٹاپک کے اوپر سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کی میں آپ کو سوانح حیات بتاؤں گا انشاءاللہ، اور ایک طرف سرکار غریب نواز کے خلفاء کی میں آپ کو شان بتانے کی اللہ کی توفیق سے سعادت حاصل کروں گا۔ لیکن سنیے، جب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا کام اتنا ہو گیا، اب خواجہ عثمان ہارونی لے کر کے چلے تھے، جیسا کہ میں نے بتایا، لے کر کے گئے خانہ کعبہ کے سامنے، اللہ میں تیری بارگاہ میں لایا ہوں۔ اللہ نے اعلان کرا، کیا آواز آئی، کیا عرض کیا؟ بولے پروردگار اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ نے فرمایا آواز آئی، ہم نے اپنی بارگاہ میں معین الدین کو قبول فرما لیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آ جائے کہ ہم نے اس کو قبول فرما لیا۔ پھر لے کر کے گئے سرکار کی روزے انور کے اوپر، جب روزے انور کے اوپر لے کر کے گئے تو اب خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ سرکار غریب نواز، اور سرکار غریب نواز نے جب اپنا عشق دکھایا اور اپنے دل کا حال سنایا سرکار مدینہ کو، سرکار کے روزے انور سے آواز آئی تھی اور کہا تھا جا ہم نے تجھے ہندوستان کا معین الدین بنا دیا۔
الدین بنا دیا ہے. یہ ٹائٹل کسی اور نے نہیں دیا. آپ کا نام حسن تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تجھے معین الدین بنایا، جا ہندوستان کی حکومت عطا فرمائی ہے. جا جس کو میرے آقا حکومت عطا فرمائے، ایک حکومت تو کیا، دو حکومت تو کیا، 50 حکومت تو کیا، اگر 1000 حکومت بھی آئے گی تو حکومت اگر رہے گی تو سرکار عطا رسول غریب نواز کی رہے گی، غریب نواز کی رہے گی. حضرات محترم، چاہے اپنا ہو یا غیر، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر آدمی جانتا ہے غریب نواز کی شان کیا ہے، سرکار غریب نواز کا پیغام کیا ہے، سرکار غریب نواز کے جلوے کیا ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سرکار غریب نواز کو میرے آقا نے لقب دیا تھا، اور اتنا پیارا لقب دیا کہ اب حسن جو نام تھا وہ پیچھے ہو گیا. حسن جو نام تھا وہ پیچھے ہو گیا. اب دنیا نے خواجہ معین الدین کہہ کر کے پکارا. جو میرے آقا نے دیا لقب وہی کہہ کر کے پکارا. دوستان محترم، یہ لقب کس کا تھا؟ یہ لقب میرے آقا نے غریب نواز کو عطا فرمایا، معین الدین. تو دین کا مددگار، دین کا مددگار. میرے دوستو، یہیں سے پیغام لو کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں سے چلے تو جب آقا کو حکومت عطا فرما دی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جاؤ ہم نے آپ کو ہندوستان کی حکومت عطا فرمائی، آپ کو بادشاہ بنا دیا. جب چلے تو آپ کے ذہن میں نہیں آئی یہ بات کہ نقشہ کہاں سے ملا ہندوستان آنے کا؟ کوئی لیپ ٹاپ یا کوئی میپ تو تھا نہیں کہ سرکار غریب نواز نے لیا اور میپ لگا کر کے ہاں یہ اجمیر شریف کو رستہ جا رہا ہے. فطرت کا تقاضا کہ بولے یہ نقشہ آیا تو ہوگا آپ کے بھی خیال میں، اب آ جائے گا کہ بولے غریب نواز اجمیر شریف کون سے راستے سے آئے. تصور میں خیال آیا تھا اے مدینے والے آقا یہاں سے کدھر جانا ہے، راستہ کیسے معلوم ہوگا، ہے اجمیر شریف ہے کہاں پر؟ کہا اے معین الدین، اے معین الدین، جب راستہ نہ ملے مدینے والے کو یاد کر لینا، راستہ اپنے آپ صاف ہو جائے گا، اجمیر شریف چلا جائے گا. جا سرکار رسول کی شان ہے یہ، غریب نواز کی شان ہے یہ. اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے تو سرکار غریب نواز کا قدم جب مدینہ شریف سے نکلا تو آپ بھولے نہیں، اے ہے جو ملاقات ہوئی سرکار غریب نواز کی، ادھر سے پہلی ملاقات تو جس کو پوری دنیا ولیوں کا تاجدار، ولیوں کا سردار، پیران پیر، روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آخری وقت تھا، آخری عمر تھی سرکار غوث اعظم کی، اور جوانی کا عالم تھا سرکار غریب نواز. یاد رہے آپ کو، سرکار غریب نواز کا جوانی کا عالم اور آخری عمر غوث پاک کی. تصور کرو ادھر غوث اعظم ہو، ادھر غریب نواز ہو، کیا دو چاند چمکتے ہوں گے. اے ہے سرکار غریب نواز نے غوث پاک سے فیض حاصل کیا، کہا اب میں چلوں، اللہ اکبر، اب کہاں حاضری ہوئی. ایمان کو تازہ کریے. آج کوئی علم ہے میں نقش بندی ہوں، کوئی علم ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ میں سہر وردی ہوں، کوئی علم ہے میں قادری ہوں، کوئی علم ہے میں چشتی ہوں. میں لمبا جانا نہیں چاہتا، بڑی شارٹ جملہ بتا جاؤں. ایک بات آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ پہنچانا چاہتا ہوں. جب سرکار غریب نواز وہاں سے چلے تو وہ ذات جس کو پوری دنیا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، سرکار غریب نواز داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی بات. آپ کا تو وصال ہو چکا تھا، آپ کا آستانہ تھا، وہاں 40 دن رہے، جسے آپ اور ہم چلہ کہتے ہیں. سرکار غریب نواز نے چلہ کیا. 40 دن عبادت کرنے کا نام چلہ ہوتا ہے. جب کہے تو میرے دوستو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سرکار غریب نواز داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیوں گئے؟ آپ کہیں گے بولے حضور وہ ولی کامل. میں نے کہا وہ ولی کامل، یہ بھی ولی کامل. لیکن دوستو ایک نقطے کی بات بتا جاؤں میں آپ کو، داتا گنج بخش علی حجویری جنیدی سلسلے کے تھے.
کون سے سلسلے کے تھے؟ جنیدی سلسلے کے، جو سلسلہ آگے جل کے قادری ہو گیا. اور غریب نواز کس سلسلے کے تھے؟ چشتی سلسلے کے تھے. وہ جنیدی سلسلے کے. اور غریب نواز کا چلہ کہاں ہو رہا ہے؟ جنیدی سلسلے کی دربار میں. غریب نواز نے بہت پہلے پیغام دے دیا تھا، چاہے کوئی چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، قادری ہو، برکاتی ہو، غریب نواز بتا گئے ہم سب اللہ کے رسول کے غلام کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور سب ایک ہے، قیامت میں بھی ایک ہی ہو کر کے اٹھیں. یہ پیغام غریب نواز نے وہی دے دیا تھا. میں چشتی ہو کر کے جنیدی کی بارگاہ میں آ رہا ہوں. ہماری تمہاری کیا اوقات ہے؟ آج لا علمی کی بنا پر لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں کر جاتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں غریب نواز سے مجھے پوچھ کے بتا، تو اور میں تو ایک طرف، جو سرکار غریب نواز ہندوستان کا بادشاہ ہے، وہ حضور جنید بغدادی، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر کیوں گئے؟ حضرات محترم، میں اس شعر کی بھی تشریح انشاءاللہ آئندہ جمعہ کروں گا. کیا کہ آپ نے جو شعر غریب نواز نے لکھا تھا، ہے نہیں وہاں جو شعر لکھا ہوا تھا، کہ وہ شعر غریب نواز لکھ کر کے گئے تھے. میں اس شعر کی پوری تشریح کروں گا تاکہ لوگ بدعت اور شرک کی ان گہوارے سے باہر آئیں. یہ آج کی دنیا نہیں ہے. ہندوستان بتاؤ شرک پھیلانے آئے تھے یا مٹانے آئے تھے؟ پوری دنیا کہے گی شرک کو مٹانے آئے تھے. دنیا کہے گی مٹانے آئے تھے. تو وہ شعر غریب نواز کا پڑھ کے میں بتا دوں گا آپ کو، ٹائم نہیں ہے، اس کی شروعات میں آئندہ جمعہ میں ہی کروں گا، ہے نہیں یہ. پھر بتاؤں گا میں آپ کو بدعت اور شرک کیا ہے. غریب نواز مٹانے آئے تھے یا پھیلانے آئے تھے؟ آج اگر کوئی کہتے کہ بولے غریب نواز کے جاتے تو کہتا بولے شرک کرنے جا رہا ہے. ہندوستان کے خواجہ کی بارگاہ میں جاؤ، بولے بدعتی ہے، بولے قبر کو پوچھتا ہے، قبر پوچھنے جاتا ہے. میں کہتا ہوں نادان، تیرے باپ داداؤں کو پتا بھی نہ تھا تو تھا کہاں پر؟ تیری پہلے کی پشتوں کو پتا بھی نہ تھا کہ اسلام ہوتا کیا ہے، ایمان ہوتا کیا ہے. ارے کم سے کم فتویٰ لگانے والے نادان اتنا ہی سوچ لیا ہوتا کہ یہ عطائے رسول ہے، یہ سرکار غریب نواز ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی ہے، یہ نائب رسول ہے. یہ ہندوستان میں شرک پھیلانے نہیں آئے تھے، ہندوستان سے شرک مٹانے کے لیے آئے تھے. آج کوئی غلام سرکار کی بارگاہ میں جائے تو کہتا بدعت ہے. آج کوئی غریب نواز کی چوکھٹ کو چوم لے تو کہتا شرک ہے. اگر کوئی جا کر کے غریب نواز کے آستانے کو چوم لے تو کہتا شرک ہے. اور یہاں تک لوگوں نے کہہ دیا دیکھو قبر کو پوچھنے والے ہیں، قبر کو پوچھنے والے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ جیسے عاشق رسول اب تک اگر کوئی نہیں جاتا ہے چھٹی شریف کے اندر تو پہلے پابندی کریں سرکار غریب نواز کی چھٹی کی. اگر کوئی آسیب ہو تو غریب نواز کی چھٹی شریف میں جاؤ. کوئی بھوت پریت کا معاملہ ہو جائے غریب نواز کی چھٹی میں جاؤ. کوئی جناتی سایہ ہو جائے غریب نواز کی چھٹی میں جاؤ. کوئی مصیبت آسیب آ جائے تو غریب نواز کی چھٹی میں جاؤ. آپ کہیں گے بولے حضور کیا بڑے بڑے اسلاف لکھ گئے جو مصیبت آ جائے غریب نواز کی چھٹی میں چلے جانا، اس چھٹی شریف کی برکت سے ہر چیز دور ہو جائے. یہ ہے سرکار غریب نواز. اب کہتے ہیں لوگ قبر کو پوچھنے والے بن گئے، قبر کو پوچھنے والے بن گئے. میں کہتا ہوں نادان، ہم عاشق قبر کو پوچھنے والے ہرگز نہیں. یہ تو ہمارے غریب نواز کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنا غلام بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے. عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غریب نواز کے جانے والے کو قبر کو پوچھنے والا کہتے ہیں. میں چاہتا ہوں دوستو بات کو واضح کر جاؤں. جب سارے غلام جاتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ کے اندر تو اولیاء مسجد بھی موجود ہے، شاہجانی مسجد بھی موجود ہے، اکبری مسجد بھی موجود ہے، سندلی مسجد بھی موجود ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں سارے فرقوں کو اور اعلان کر کے بابا کے دوہل کہنا چاہتا ہوں، دیوبندیت سن لے، وہابیت سن لے، غیر مقلد سن لے، نجدی سن لے، وہابی سن لے کہ قبر پوچھنا ہمارا کام نہیں. جب عاشق جاتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ کے اندر تو سندلی مسجد موجود، اکبری مسجد موجود، اولیاء مسجد موجود، سندلی مسجد موجود، شاہجانی مسجد موجود. جاتے ہیں تو جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. اکبری مسجد کے اندر اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، شاہجانی مسجد کے اندر اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، سندلی مسجد کے اندر. تو میرے دوستو جھکتے ہم اللہ کی بارگاہ میں ہیں تو معین الدین غریب نواز کہتے ہیں جب جھکنا ہو تو مساجدوں میں چلے جانا.
غریب نواز کے آستانے میں آ جانا، ملت اسلامیہ چار مساجد، پھر کہتے ہو قبر کو پوجنے والا. ارے جب پوجنا ہوتا ہے تو اکبری مسجد میں جاتے ہیں، جب پوجنا ہوتا ہے تو شاہجہانی مسجد میں جاتے ہیں، لیکن جب چومنا ہوتا ہے تو غریب نواز کے آستانے میں جاتے ہیں. حضرات محترم یاد رکھیے میرے دوستو، یہی پیغام میرے سرکار غریب نواز لے کر کے آئے ہیں. میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں میرے دوستو، ہمیں مدرسوں کو طاقت دینی ہے، ہمارے دارالعلوم نوریہ محمدیہ کو، وہی غریب نواز کی یادوں کو ہمیں زندہ کرنا ہے، سرکار غوث اعظم کی یادوں کو ہمیں زندہ کرنا ہے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے، اور اس منبر سے میں انشاءاللہ دل سے دعا کرتا ہوں، ایسے بہت سے مومن بھائی ہیں جنہوں کے اندر دلی ایک جذبہ انگڑائی لے رہا ہے، کاش میرے پاس یہ ہوتا تو میں دارالعلوم کے لیے یہ کرتا، کاش میرا پیمنٹ آ جاتا تو میں دارالعلوم کے لیے کرتا. میرے دوستو معاذ اللہ میں بناوٹی باتیں نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ میرا ایمان ہے جس نے مدرسوں کو جہاں بھی طاقت دی ہے، جس علاقے میں مدرسوں کو طاقت دی ہے، اس سے غوث اعظم بھی خوش ہوئے ہیں، اس سے غریب نواز بھی خوش ہوئے ہیں. دوستان محترم، یہ قلعہ آج جے پور کی سرزمین پر بننے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، ایک ایک سنی سر اٹھا کے کہے گا چونگی کربلا کے اوپر اہل سنت مسلک اعلی حضرت کا قلعہ بن کے تیار ہو. میرے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر